تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے، خطاب کس کو ہے؟ امام اسماعیل حق کی روح البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 210 کہتے الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ یعنی اس نے جو ترجمے مسترد کیے اس بیس پر کہتا ہے خطاب صحابہ کو ہے، اور یہ سارے امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ الجواہر شیخ طنطاوی جلد نمبر 13 جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 219 کہتے الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ محمد بن علی شوکانی فتح القدیر تفسیر فتح القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149 کہتے الخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 104 کہتے ہیں لیس کما تزعمون یا معشر قریش، اے قریش یوں بات نہیں جیسے تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ بھٹک گئے بہک گئے۔ اللہ فرماتا ہے قریش نہیں، وہ نہ بھٹکے نہ بہکے۔ تو خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ اب یہاں پر اس چیز پر آگے وضاحتیں ہیں اس خطاب کو ذکر کرنے کے لحاظ سے کہ قریش کو خطاب کی وجہ کیا ہے، یہ خطاب قریش کو کیوں ہے، کفار مکہ کو یہ خطاب کیوں ہے؟ اس میں شیخ زادہ لکھتے ہیں، یہ جو بیضاوی کی حاشیہ ہے بیضاوی کا، اس میں اس کی تفسیر جو ہے وہ موجود ہے کہ خطاب قریش کو ہے، کفار مکہ کو خطاب ہے، تو ان کو خطاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کی وضاحت میں یہ حاشیہ شیخ زادہ ہے، اور اس طرح کے شیخ ہوتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 4 حاشیہ شیخ زادہ، چونکہ امام بیضاوی نے کہا تھا الخطاب لقریش، خطاب قریش کو ہے، اور ساتھ یہ کہا تھا وَنَفَا مَا يَنْسُبُونَ إِلَيْهِ، اللہ نے خطاب قریش کو اس لیے کیا کہ وہ معاذ اللہ سرکار کو کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جو 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں تمہارے صاحب نہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ نفی کرنا چاہیے جس چیز کی نسبت کفار مکہ سرکار کی طرف کرتے تھے، اس چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ لفظ بولے رب ذوالجلال نے۔ اب یہاں پر شیخ زادہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں صورتحال یہ ہے فاللہ تعالی تولا جواب ما قالوا له علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر اعتراض ہوتا تھا، وہ جواب خود دیتے تھے، اور ہمارے محبوب کی شان ہے کہ جواب خود رب ذوالجلال دیتا ہے۔ فاللہ تعالی تولا جواب ما قالوا له، جو قریش مکہ نے سرکار کو گالیاں دی، معاذ اللہ نازیبہ گفتگو کی، تو رب نے کہا جواب میں آپ دوں گا۔ اللہ نے جواب خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ فقال ما ضل صاحبكم وما غبا، تو رب نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تمہارے صاحب اے قریش مکہ، تمہارے صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے، اور پھر فرما وما صاحبكم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، اور یہاں پر وما ہوا بقول شاعر، فرمایا یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بلا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، اور یہاں پر فرماؤ وما ینطق عن الہویٰ، یہ خواہش سے نہیں رب کے حکم پہ بولنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں وسائر الانبیاء کانوا یجیبون بانفسہم، سارے پیغمبر اپنے جواب آپ دیتے تھے۔ فإن قوم نوح لما قالوا له علیہ الصلوۃ والسلام انا لنراک فی ضلالہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ، تو اجابہم، انہوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ ایسے ہی سارے انبیاء کرام کا چند کا ذکر کر کے شیخ زادہ نے یہاں پر یہ کہا کہ اصل میں یہاں سرکار کی شان یوں ظاہر کی جا رہی ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے دلالت کی نسبت سرکار کی ذات کی طرف کی تھی، تو رب نے کہا محبوب تم چپ رہو، جواب میں آپ دیتا ہوں۔ تو یہاں جن کا رب صاحب کہہ رہا ہے وہ تو وہ ہیں جو سرکار کا گستاخ ہے، وہ ہیں جو سرکار کو کہن کہنے والے ہیں، وہ ہیں جو سرکار کو معاذ اللہ دان کہنے والے ہیں، سرکار کو ہوا
چلتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں اے قریش مکہ، جن کا تم نے اٹھنا بیٹھا دیکھا ہے، یہ تمہارے صاحب جو ہیں، یہ گمراہی ان کی طرف منسوب نہ کرو، یہ تو ہدایت بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ پہلے نمبر پہ اس چیز کی تھوڑی سی مزید وضاحت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر بات کو آگے آیات کے لحاظ سے چلاتا ہوں۔ یہاں پر یہ تفسیر ابی سعود جو ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ وضاحت کرتے ہوئے کہا والخطاب لقریش، خطاب کس کو ہے؟ قریش کو۔ وَإِرَادُ علیہ الصلوۃ والسلام بعنوان صاحبہ لہم، تو سرکار کو ان کا صاحب کیوں کہا ہے؟ یہاں باقاعدہ سوال اٹھا کے انہوں نے بتایا کہ خطاب قریش کو ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قریش کا صاحب کیوں کہا؟ صحابہ کی بات نہیں، قریش کی بات۔ تو صاحب کیوں کہا؟ کہتے ہیں للایذان بوقوفہم علی تفاصیل احوالہ الشریفہ، یہ بتانے کے لیے کہ او پاگلو، تمہیں تو ان کی ساری زندگی کا پتہ ہے، یہ تو صاحب ہے تمہارے، کوئی باہر سے آ کے تو اعلان نبوت نہیں کر بیٹھے، یہ تو اسی ماحول میں پیدا ہوئے، یہی بچپن مقدس گزرا، یہی ابھرتی جوانی گزری، اور تم نے اب آ کے بک بک ان کے بارے میں شروع کر دی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے صاحب کہا بے وقوفہم علی تفاصیل احوالہ الشریفہ، کہ وہ آپ کے احوال شریفہ پہ واقف تھے، وَإِحَاطَتِهِمْ خَبْرًا بِبَرَاءَتِهِ علیہ السلام بِغَایَةِ الْہُدَىٰ، اور کہتے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی مبارک گزاری ہے، کبھی گمراہی نہیں کی، کبھی خاص کی بات نہیں کی، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہدایت بانٹتے رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے صاحب کا لفظ اس واسطے کہا کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم خود یہاں موجود ہو، ان کے ساتھ زندگی ساری ساتھ گزاری ہے، اور تم نے ان کو صادق بھی کہا، امین کہا، اب اعلان نبوت انہوں نے کیا، تم نے بک بک کرنا شروع کر دی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کو دال مت کہو، یہ گمراہی پھیلانے والے نہیں، یہ ہدایت بانٹنے والے ہیں۔ اور یہاں فرما فَإِنَّ طُولَ صُحْبَتِهِمْ لَهُ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ مشرکین مکہ جو بہت لمبی صحبت ان کو میسر ہوئی کہ اس ماحول میں رہے جہاں محبوب علیہ السلام تھے، وَمُشَاهَدَتَهُمْ لِمَحَاسِنِ شُؤُونِهِ الْعَظِیمَہ، اور ان کو پتا تھا، مشاہدہ تھا کہ ان کے کتنے اچھے اوصاف ہیں، مقتضیۃ لذالک، یہ تقاضا کر رہی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ کوئی اجنبی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ جن کو تم جانتے ہو وہی رب کے ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اکابر نے تو وجوہات بیان کی کہ قریش کا صاحب سرکار کو کیوں کہا گیا، خطاب قریش کو ہے، اور اس کا ترجمہ پڑھو تو اب ترجمے سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اس طرح کے جو منحوس بدبخت ہیں، کیا ان کو سرکار صحبت سے نواز کے شرف صحابیت دے رہے؟ میرا قلم رک گیا اور مجھے یہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ صحابی صحبت سے بنا ہے اور صاحب بھی صحبت سے بنا ہے، تو اے تمہیں اپنی صحبت سے نواز کے صحابی بنانے والے، تو کیا قریش مکہ جنہوں نے محبوب پر اعتراض کیا تھا، دلال، کاہن اور نجومی ہونے کی باتیں کی تھی، معاذ اللہ وہ شرف صحبت پا کے صحابی بنے ہوئے تھے؟ رب تو ان کی مذمت کر رہا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی اس ادا پر ان کو توبیخ کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے خطاب صحابہ کرام کو ہے، اور پھر صاحب کا معنی یہ کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا، سارے قرآن کو سامنے رکھا، دیکھا بریلی شریف میں اور منظر گنبد خضرا کا سامنے تھا، اور یہ بتا دیا کہ میں صاحب کا ترجمہ صاحب سے کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ رب ذوالجلال کن حکمتوں کے پیش نظر صاحب فرما رہا ہے۔ کہ حاشیہ کونوی ہے، حاشیہ کونوی تفسیر بیضاوی پر، یہ جلد نمبر اس کی 18، اس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا والخطاب لقریش والمراد نفی ما ينسبون الیہ، یہ متن ہے کس کا؟ بیضاوی کا۔ اس پر شرح کہتے ہوئے کہتے ہیں
جواب و سوال مقدر، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ امام بیضاوی نے کیوں بتایا کہ خطاب قریش کو ہے؟ کیوں بتایا کہ یہاں پر جو مشرکین مکہ سرکار کو تانا دیتے تھے اس کی نفی کی جا رہی ہے؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی اتنے لفظ بولنے کی؟ تو یہ حنفی محدث، حنفی مفسر ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا بِأَنَّ هَذَا النَّفْيَ مَا وَجْهُهُ، کہ سبب کیا ہے کہ رب نفی کر رہا ہے جب سرکار کا کردار شبنم سے بھی شفاف ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا؟ یہ بیان کرنے کا سبب کیا تھا نفی کرنا؟ اس کا موقع کیوں بن گیا؟ ضرورت کا لفظ ہم نہیں بولیں گے، موقع کیوں بنا کہ نفی کی جائے کہ دلال علم میں نہیں ہے اور یہ خواہش پہ نہیں چلتے، یہ موقع کیوں بنا؟ تو انہوں نے موقع لکھا، کہتے ہیں نفی کی وجہ وَقَدْ انْتَفَىٰ عَنْهُ علیہ الصلوۃ والسلام قَدْ انْتُفِیَ مَا ذُکِرَ، آپ سے تو ہر چیز کی نفی ہے، کوئی وام ہی نہیں کہ آپ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جائے۔ تو رد جب کیا جاتا ہے تو کوئی اس کا سبب ہوتا ہے، تو یہاں اللہ نے رد کیوں کیا؟ ما ضل کہہ کے نفی کیوں کی؟ جبکہ یہاں پر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے دلالت کا، تو نفی کیوں کی؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ بِمُتَوَقَّعٍ مِّنْهُ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار سے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی دلال کی، سرکار سے تو توقع ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر نفی کرنے کا موقع کیوں بنا؟ تو امام کنوی کہتے ہیں اجابا، جواب دیا امام بیضاوی نے کہ موقع کیوں بنا؟ بِأَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ مَا يَنْسُبُ كُفَّارُ قُرَيْشَ إِلَيْهِ، کہ موقع یہ بنا کہ قریش مکہ آپ پر تنقید کرتے تھے، آپ کی طرف گمراہی کی نسبت کرتے تھے، آپ کی طرف خواہش پسندی کی نسبت کرتے تھے، یہ موقع بنا کہ رب ذوالجلال نے جواب دیا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض درست نہیں ہے، فرمایا تم اعتراض نہ کرو، میں نے محبوب تم میں جلوہ کر کے ان کی ساری شانیں تمہیں دکھا دی ہے۔ اب بعد والے جو ہیں ان کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لحاظ سے معاملہ اور ہے۔ تو یہ ہے سوال مقدر کا جواب بلا تمثیل۔ آج اس وقت کوئی شخص، آج کا حکمران، کوئی وزیر اعظم، صدر یہ بیان دیتا ہے کہ ہم نے امریکہ سے سودا بازی نہیں کی، ہم نے خفیہ راز نہیں پہنچائے، تو یہ کیوں نوبت آئی؟ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اعتراض کیا ہے تو پھر یہ جواب دیا گیا ہے، اگرچہ یہ جہاں تو جھوٹ کا تسلسل ہے، اسے کلام الہی سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن رب نے کیوں کہا کہ یہاں دلال نہیں؟ اس لیے کہ کفار مکہ معاذ اللہ اعتراض کر رہے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا بدبختو ہوش کرو، اتنی عمر محبوب نے تمہارے بیچ ہی گزاری ہے اور تمہیں پتہ ہے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ سبب تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبیکم نہیں کہا، اس مقام پر صاحب تم کہا کہ تمہارے صاحب، تاکہ پتہ چلے کہ غلطی تمہاری اپنی ہے کہ تم نے سب کچھ دیکھ کے پھر جان بوجھ کے تم ایسے بنے ہوئے ہو کہ تم کبھی مجنون کہہ دیتے ہو، معاذ اللہ کبھی کاہن کہہ دیتے ہو۔ تو فرمایا یہ جائز نہیں، رب ذوالجلال نفی کر کے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کر دیا ہے۔ یہاں اس مقام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کے علاوہ دیگر مقامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مواہب لدنیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 امام قسطلانی کیا کہتے ہیں؟ توجہ سے سننا، کہتے ہیں تأمل کیف قال تعالی ما ضل صاحبکم وما غوا ولم یقل ما ضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام قسطلانی مواہب لدنیا میں کہ رب نے ما ضل محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نام شریف نہیں لیا، صاحب کہا ما ضل صاحبکم، ولم یقل ما ضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ تاکید لإقامت الحجت علیہم،